اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ دیکھیں، محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں، محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ اچھا بھائی، عاشورہ کے روزے کی فضیلت جموں کشمیر سے پوچھا محمد اقبال نے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں 1 روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ۔ اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے، جو ہمیں جہاں تک نالج ہے، تو اب چونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا اب 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، 2 اچھا ہے، نہیں رکھا جاتا تو 1 بھی رکھ لے تو بھی امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی پوچھا ہے دسترخوان پہ، میں ابھی آ رہا ہوں، دسترخوان محرم میں وسیع کرنا کیسا ہے؟ لوگ وہ دسترخوان پہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ دسترخوان کب آئے گا مارکیٹ میں؟ اچھا، یہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ جیسے بھائی نے پوچھا کہ 2 یعنی قضا روزے کی نیت کرنا، یہ راول پنڈی سے محمد اسماعیل نے پوچھا تھا۔ تو خوب سمجھ لیں، جن دنوں کا بھی کوئی فضیلت ہے نا روزہ رکھنے کی، جیسے پیر جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے، ایام 20 کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے، ان میں آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر قضا روزے کی نیت کی تو قضا روزے کا ثواب ملے گا، اس دن کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے، خوب سمجھ لیں۔ شوال کے 6 روزوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ خواتین کیا کرتی ہیں، مینسز کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے، انہوں نے کہا چلو شوال کے 6 روزے کی نیت بھی کر لو اور رمضان کے قضا روزے کی نیت بھی کر لو، تو گریوی میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی ہوگا، یا تو قضا رکھیں یا نفل۔ اگر قضا روزے رکھے تو پھر وہ نفل کا ثواب نہیں ملے گا، نفل رکھے تو قضا کا ثواب نہیں ملے گا، ان روزوں میں تداخل نہیں ہوتا، نفل اور قضا روزے جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے عاشورہ کے دن عاشورہ کی نیت ہی کریں، قضا پھر پہلے یا بعد میں رکھ لیں۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی، محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ
عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے، وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے، تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے۔ لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ، تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد، یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا۔ یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گھڑ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو۔ تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے، اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو، تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی۔ لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن، تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے۔ تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی۔